حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف بھی حاصل تھا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال بہت عجیب مگر سبق آموز تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے سب سے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھے یاد کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ سوال کیا، اے اللہ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ جواب سن کر خوشی ہوئی، مگر ان کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک قصائی ہے، وہی تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو یہ سن کر حیرت ہوئی، ایک قصائی جنت میں نبی کا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ اس راز کو جاننا چاہتے تھے، چنانچہ وہ اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اس قصائی کو تلاش کیا۔ آخرکار انہیں وہ قصائی مل گیا۔ وہ اپنی دکان پر گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے خاموشی سے اس کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ شام ہونے تک وہ قصائی اپنا کام کرتا رہا، پھر اس نے دکان بند کی۔ اس نے کچھ گوشت لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ قصائی اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گوشت پکانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے میں گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ وہ عورت بہت کمزور اور ضعیف تھی۔ قصائی نے بڑی محبت سے اسے اٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے نہایت ادب اور محبت سے اس کی خدمت کی۔ کھانا کھلانے کے بعد اسے پانی پلایا، پھر اسے آرام سے لٹا دیا۔ وہ بوڑھی عورت دراصل اس کی ماں تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خود سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ قصائی روزانہ اسی طرح اس کی خدمت کرتا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قصائی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ اس دوران بوڑھی ماں نے آہستہ آہستہ کچھ الفاظ کہے۔ وہ دعا کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ یہ دعا سن کر حیران رہ گئے۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کی بات کا راز سمجھ آ گیا۔ اس قصائی کی نیکی کا راز یہی تھا، وہ اپنی ماں کی بے مثال خدمت کرتا تھا۔ ماں کی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے قصائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ قصائی نے عاجزی سے جواب دیا، یہ میری ماں ہے اور اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اس کی دعا میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اسے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی موسیٰ ہے۔ قصائی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا اور احترام کیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تم جنت میں میرے پڑوسی ہوگے۔ یہ سن کر قصائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ کو اس واقعے سے ایک بڑا سبق ملا۔ ماں باپ کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ والدین کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو بھی یہ واقعہ سنایا تاکہ سب اس سے سبق حاصل کریں۔ ماں باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی دعائیں ہماری کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا یہ سوال ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ اصل نیکی دل کی نیت اور خدمت میں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی بن سکتی ہے اگر اس میں اخلاص ہو۔ والدین کی خدمت ایک عظیم عبادت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی کامیابی اور جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔